دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. فضیل بھائی ہمارے الحمدللہ کرم فرمایا ہوا ہے اس سلسلے میں. یہ بتائیے کہ مدنی ماحول سے وابستگی کیسے ہوئی؟ ینگ تھے آپ، یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ مدنی ماحول سے منسلک ہو گئے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے تھے آپ کو ماشاءاللہ. کتنی عمر تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہلکا ذمہ دار ہوتے ہوئے یا اس طرح اوپر نمایاں ہوتے ہوئے ٹائم کچھ لگا ہوگا، تو پہلی اٹیچمنٹ، پہلی ایسوسیشن کس طرح سے ہوئی تھی؟ کتنی عمر تھی اس وقت؟ 15 سال ہوگی، 15-16 سال. اچھا اچھا اچھا. اس میں یوں تھا کہ ہم جس گلی میں بیٹھا کرتے تھے، جہاں ہماری گیدرنگ ہوتی تھی عموماً جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، جی جی. تو اس گلی میں ایک شخص تھے، تو وہ جو ہے قافلے میں سفر کر لیا انہوں نے. جی جی. یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا، اس وقت نہیں پتہ چلا. جب ہم ماحول میں آ گئے اس کے بعد یہ ساری تفصیل ان کی پتہ چلی. تو قافلے میں انہوں نے سفر کیا. ان کی 3 بیٹیاں تھیں. اچھا. تو جی، تو اور چوتھے کی آمد متوقع ہوگی، تو ان کو مطلب بیٹے کی حسرت تھی. تو اس نے جو ہے وہاں قافلے میں جا کر دعا کی ہوگی. الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اس سال ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ اس طرح مطلب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے. یہ بہار ان کے ساتھ مطلب کہ پیش آئی. اب جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو ایسا ہے کہ جو آتا ہے تو اس کا مدنی ذہن بن جاتا ہے ماشاءاللہ، کہ اب میں دوسروں کو بھی لے کر آؤں، اور یہ میرے دوست ہیں یا میرے جاننے والے ہیں، یہ گلیوں میں بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں، یہ بھی تلاوت کرے، یہ بھی نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے. دعوت اسلامی میں مدنی ذہن دیا جاتا ہے. جی جی. تو ان کا بھی ذہن بنا. تو مسجد تھوڑی دور تھی نا، تو انہوں نے اسی گلی میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کی. اچھا ماشاءاللہ. جی. اور بہت جذبہ تھا ان کا، کوئی جگہ نہیں تھی وہاں پر. تو ایک مارکیٹ تھی، دن میں وہاں کاروبار ہوتا تھا، تو رات کو اسی مارکیٹ میں انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان لگا دیا. دریاں وغیرہ بچھا کر ڈیکسے وغیرہ رکھتے تھے، اور ڈیکسے وہاں زنجیروں سے باندھ دیتے تھے ایک جگہ پر، اور سپارہ اور قرآن پاک وغیرہ شاید کسی دکان پہ رکھتے تھے یا گھر سے لاتے تھے. تو اس طرح انہوں نے اس مارکیٹ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کیا. اور مارکیٹ کے باہر ہی ہم بیٹھتے تھے. تو پھر وہ انفرادی کوشش کرتے تھے کہ اب تو دیکھو مدرسہ بھی قریب ہے، آپ آ جایا کریں. اور مختصر مدرسہ ہوتا ہے، اور قواعد اور مخارج اور آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. کچھ دیر کے لیے بولے یہاں بھی بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ دیر پڑھ بھی لیا کریں. اس طرح کر کے وہ انفرادی کوشش کرتے تھے. ہمارے بھی سمجھ میں آتا تھا کہ ٹھیک ہے یہاں بیٹھے ہوئے تو ہیں، چلو یار کچھ قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے اور مخارج کے ساتھ یہ سکھائیں گے. کیونکہ وہ مخارج کے ساتھ تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، نہ مخارج بولنا بھی نہیں آتا تھا. سیدھی بات ہے کہ مخارج ہوتا ہے کیا ہے، قواعد ہوتے ہیں کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں تھا نا. دعوت اسلامی نے یہ سب سکھایا کہ یہ قرآن پاک اس طرح پڑھنا چاہیے اور یہ قواعد ہوتے ہیں. وہ جس طرح سیکھا تھا اس طرح پڑھتے تھے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے مخارج اور کس طرح نکلتا ہے. اور پہلے بھی جو پڑھا تھا تو اسی طرح الف بے تے سے اس طرح کر کے ہی مطلب کہ قرآن پاک پہلے پڑھا تھا، لیکن اس انداز میں پڑھا تھا. پھر اس طرح مطلب کہ مدرسۃ المدینہ بالغان سے یوں اٹیچمنٹ دعوت اسلامی سے جو ان ہوئے تو وہاں سے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو مدنی ماحول سے زیادہ ہی پیار ہو گیا ہوگا. پھر جھٹپٹ اگلے آپ آ گئے ہوں گے ماحول میں. پہلے مہینے کے اختتام پر امامہ باندھ دیا ہوگا، اس سے اگلے اس پہ مدنی لباس چل گیا ہوگا، اور پھر تیسرے مہینے میں قافلے میں چلے گئے ہوں گے. ایسا ہی کچھ ہوگا. نہیں میں سمجھ لو کہ ہاتھی کا گوشت تھا. ہاتھی کا گوشت تھے آپ؟ گلتا نہیں ہے نا. ٹھیک. یہ سنا ہے. جی. تو میں مطلب اتنی آسانی سے بالکل مطلب کہ ٹچ نہیں ہو گیا. مجھے بہت ٹائم لگا. مدرسے میں جاتا تھا، اس کا مجھے شوق تھا. جی. لیکن مجھے اجتماع کا پابند بننے میں، مدنی قافلوں کا مسافر بننے میں، سفید لباس اور یہ امامہ شریف اور داڑھی، اس میں کافی ٹائم لگا مجھے. اچھا. تو پہلے کیا تھا؟ یعنی کہ پہلے ماڈرن تھے، بہت زیادہ ماڈرن تھے. کیا عادات کیا تھیں؟ وہ بس دن رات گھومنا پھرنا، کھیلنا. کھیلتے تھے؟ جی. اچھا. ہاں اسی گلی میں ہم مطلب کہ دن رات کھیلا کرتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے. وہ جو آج کل کا جو ماحول ہے ہنسی مذاق اور کبھی یہاں نکل جانا کبھی وہاں نکل جانا، اسی طرح کی ترکیب تھی. مطلب کہ جو ماحول ہے آپ کے سامنے یہ مطلب کہ کوئی مذہبی ذہن نہیں تھا اس طرح سے کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے اور یہ کیا دین. مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور دنیا کی جستجو اور اس کے لیے زیادہ تر کوششیں ہوتی تھی. اور دن رات مطلب کہ اسی میں گزرتے تھے ہمارے، اور کھیلتے رہتے تھے. کھیلنے کا بہت شوق تھا. کتنا شوق تھا؟ وہ جنون کی حد تک شوق تھا. تو پھر بہرحال یہ گوشت گلا کیسے؟
بہت مشکل سے کرا. کیسے گلا دی؟ کوئی اسلامی ترکیب تو بھائیوں ہوگی. نے ماشاءاللہ کون سا سوڈا بہت ڈالا تھا؟ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ بہت انفرادی کوشش کی, بہت زیادہ شفقتیں اور محبتیں دی کہ یہ چھوڑتے نہیں تھے اسلامی بھائی. اچھا ہم ماشاء ہاتھ میں نہیں آتے تھے, وہ چھوڑتے نہیں تھے. ہم بولتے تھے ہاتھ میں نہیں آئیں گے, بولے کہ وہ چھوڑیں گے نہیں. اللہ اللہ. یعنی سمجھ لو کہ انہوں نے بیچاروں نے بہت اپنی جوتیاں گھسی ہے ہمارے پیچھے. مطلب ماشاء دن رات اللہ. وہ آ جاتے تھے, اجتماع میں بلانے آتے تھے, قافلوں اچھا کے لیے بھاگ ترغیب. جاتے تھے آپ اجتماع سے؟ بھاگ جاتے تھے؟ اجتماع کی بھی میری پابندی شروع میں بنتی نہیں تھی, میں نہیں جاتا تھا اجتماع. صرف مدرسے کا میں نے عرض کیا نا, مجھے جی شوق جی ہو گیا جی تھا جی. وہ مخارج کا, تو وہ میں پڑھتا تھا, لیکن اجتماع میں بھی میں جاتا نہیں تھا. تو وہ انفرادی کوشش کرتے تھے مدرسے میں, تو پھر وہ ضمناً ساری باتیں آتی ہے, درس بھی ہوتا تھا, ترغیب بھی دلاتے تھے کہ اجتماع میں آئیں, قافلوں جی میں جی. سفر کریں. تو میں اجتماع میں نہیں جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو اسلامی بھائی تھے ہمارے, وہ مجھے, میں جیسے ہی گلی میں ان ہوا, جمعرات کا دن تھا, اجتماع کا دن تھا, مغرب کے بعد شاید یاد پڑتا ہے. تو وہ میں جیسے ہی گلی میں آیا تو دیکھا کہ وہ اسلامی بھائی نیچے کھڑے ہوئے اور آواز دے رہے تھے آپ کے گھر پر؟ جی جی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ اجتماع کے لیے بلانے ہیں. تو وہ بلانے آیا کرتے تھے؟ ہاں ہاں بلاتے تھے وہ. تو آپ بولے جاتے تھے؟ جی جی. تو وہ میں دیکھا کہ تو اجتماع میں لے جائیں گے بھی, مجھے بلانے آ گئے. انفرادی کوشش تو کرتے ہی تھے, ہم بھی عام بولتے تھے, مطلب اتنا ذہن نہیں تھا کہ ہاں چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ بلانے آ گئے. اب وہاں وہ آواز لگا رہے, اب میں گلی کے کونے پر, تو میں گلی کے کونے پر ہی چھپ گیا نا. اچھا. ہاں وہیں کھڑا ہو گیا میں کہ مل اب یہ جائیں گے تو گھر پر جاؤں گا. انہوں نے دی آواز, تو گھر سے جواب ملا ہوا کہ نہیں ہے. آپ چھپے ہوئے تھے؟ میں ہاں گلی کے کونے پہ کھڑا تھا, میں دیکھ رہا تھا, اب یہ جائیں تو میں جاؤں. اچھا. اب وہ بولے میں جاؤں نہیں. میں کہوں کہ میں آؤں نہیں. تو وہ اسلامی بھائی کافی دیر تک وہیں پر کھڑے رہے, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کھڑے ہوئے, تو چلو میں ایک جگہ سے ہو کر آتا ہوں. تو میں ایک راؤنڈ لگا کر آیا, تو دوبارہ آیا تو وہ کھڑے ہوئے وہیں پر. اللہ اللہ. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ لگتا ہے لیے بغیر جائیں گے نہیں, لیکن مجھے جانا ہی نہیں تھا, نیت ہی نہیں تھی میری کہ میں نے جانا ہی نہیں. کیوں نہیں تھا ذہن؟ آخر کیا وجہ تھی, کہ کیا کانسیپٹ کیا تھا کہ نہیں جاؤں گا اجتماع میں؟ کیوں نہیں جاؤں گا بھائی؟ اصل میں وہ جو میں نے بعد میں محسوس کیا اس کی ساری وجوہات, تو وہ یہ تھی کہ یہ جو دنیاوی گیدرنگ تھی نا, وہ میں چھوڑتا نہیں تھا. ان کو جو دوست تھے پہلے کے, ان کو میں نہیں چھوڑتا تھا. ان کے ساتھ مطلب کہ گھومنا پھرنا اور کھیلنا, اور یہ چھوٹتا نہیں تھا مجھ سے, میں نہیں چھوڑتا تھا اس کو. تو یہ واقعی یہ ذہن بنا کہ مدنی ماحول سے بہت جلدی وابستہ ہونا ہے, اور مدنی ذہن بہت جلدی بن جائے, اجتماع میں شرکت وغیرہ. تو یہ ذہن میرا بنا کہ پرانی گیدرنگ جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی, جو بے نمازیوں کی ہوتی ہے, اور جو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتے ایک طرح سے, تو وہ چھوٹتی نہیں تھی مجھ سے. وہ ایک تھا بس وہ. اور یہ جو ہے, تو اس وجہ سے جو ہے میں مطلب وہ ساتھ بیٹھنا ہے اور رات کو جانا ہے, تو اس وجہ سے اجتماع میں آتا نہیں تھا میں, اور ذہن نہیں بنتا تھا. تو وہ کافی دیر کھڑے رہے, پھر بیچارے کھڑے رہ کر بھی کب تک رہتے, ان کا بھی اجتماع میں شرکت تھی, ان کی بھی کرنی تھی ان کو. تو پھر وہ گئے. تو جب وہ گئے نا, تو اس وقت مطلب کہ دل پہ لگا نا, یار یہ بیچارے کتنی دیر تک یہاں کھڑے رہے, اور صرف میری وجہ سے, ان کو کوئی دنیاوی مفاد بھی نہیں ہے, بس صرف مجھے اجتماع میں لے جانے کے لیے. تو پھر وہاں پر میں نے مطلب کہ نیت کی کہ اب میں اجتماع میں جاؤں گا. اچھا. جی ہاں, اس دن تو نہیں گیا میں ان کے ساتھ, لیکن پھر اس کے بعد سے الحمدللہ پابند. آپ کے دل پر لگ گئی ہے؟ جی یہ بات کہ اچھا, یہاں دیکھیں اتنا پیارا مدنی پھول ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہماری انفرادی کوشش جو ایسا رزلٹ پروڈیوس کر رہی ہو جو ہمیں نظر آئے. ہم انفرادی کوشش کر رہے ہیں کسی پر, اب آپ کے دل میں نیت کر لی آپ نے, آپ ان کی محنت دیکھ کر, ان کی انفرادی کوشش دیکھ کر, لیکن اس مبلغ کو تو یہ نہیں پتا کہ اس پر اثر ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے, ہم کسی پر انفرادی کوشش کر رہے ہوں, محنت کر رہے ہوں, اس کو نیکی کی ترغیب دلا رہے ہوں, تو وہ لیکن اس کے دل پر اثر ایسا ہو رہا ہے جو اس کا رزلٹ فیوچر میں آئے گا, ہمیں نہیں معلوم. خیر, اچھا پھر نیکسٹ ٹائم گئے آپ؟ جی ہاں الحمدللہ, پھر میں ان کے ساتھ اجتماع میں پابندی ہو گئی, اجتماع میں جانے لگا. پھر ایک مرتبہ جیسے ہم قافلے میں, پہلا ہی قافلہ تھا وہ رحیم یار خان کا تھا میرا. اچھا. اور اس میں شب برات آئی تھی. جی جی. تو یہ ٹیلی فونک بیان وہاں ریلے ہوا تھا, تو وہاں پر وہ ہم نے شرکت کی. پھر بیان ہوا باپا کا باب المدینہ سے, رحیم یار خان ریلے ہوا. اس میں مشتاق بھائی نے نعت پڑھی پہلے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, نظم پڑھی. ٹھیک. نظم. جی جی. اور پھر جو ہے باپا کا بیان ہوا, اور شب برات کا بیان تھا, اور قبر کے موضوع پر تھا. پھر وہ تو جو بیان لگا ہے, تو وہاں سے مجھے جو ہے باپا کے بیان سے
پھر سمجھ میں آئی. سمجھ میں آیا، مطلب اچھا، وہ ماشاء اللہ. بالکل لگا تھا، بالکل دل میں جا کر ایسے مطلب کہ انداز میں باپا نے بیان فرمایا تھا. تو قافلوں کو شوق ہو گیا تھا اجتماع سے جانے کا؟ نہیں نہیں نہیں، میں نے عرض کیا نا کہ یہ میری جو شرکت ہوئی اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش ہی کی استقامت سے برکت ہے ڈٹے رہے کہ وہ وہ لگے ماشاء رہے اللہ. پیچھے. شاید وہ نہ لگتے، اس طرح کوشش نہ کرتے اللہ. تو شاید میں یا نہ ہوتا. اللہ عز و جل ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے کہ بیچارے اپنے کام کاج چھوڑ کر اور پیچھے لگے رہتے تھے اور کوششیں کرتے تھے. دنیا کا فائدہ نہیں کوئی، نہ پیسے نہیں ملنے. واقعی یہ ان کی قربانیاں ہیں ایسے مبلغین کی، اور یہ جو اس طرح سے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جو گلشن ہرا بھرا ہے، ہر ایک اپنی اپنی توفیق کے مطابق حصہ ڈال رہا ہے اس میں. ماشاءاللہ اللہ اور برکتیں نصیب فرمائے. خیر، ظاہر ہے کہ وہ جب آتے تھے ہمارے پاس تو اپنا کام ہم چھوڑ کر ہی آتے ہوں گے نا. جمعہ رات مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے تو وہ عصر کے بعد تو نکلتے ہوں گے نا، پھر انفرادی کوشش کرتے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ بیچارے اتنا اپنا آتے تھے. تو وہ قافلے میں پھر یوں ترکیب بنی کہ ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے، قافلہ ذمہ دار تھے وہاں کے. وہ تو بہت ہی کڑن شاہ تھے، بالکل ایسا مطلب ان کا قافلے کا جنون تھا، سمجھ لو جنون کی حد تک اس وقت میں. جی. تو وہ بہت کوشش کرتے تھے. تو قافلے کے لیے انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی. میرا ٹھیک ہے چلیں گے، جانا تو تھا نہیں. جانا نہیں تھا، وہ کہہ دیا چلیں گے. انداز ذہن نہیں تھا، ظاہر نہیں تھا ذہن بالکل بھی. کچھ کیا جھوٹ، کیا سچ، کیا نیتیں، کچھ بھی تو نہیں تھا نا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ چل رہے تھے جس طرح چل رہا ہے. دیکھ لیں کیسے کورے کو پالش کر دیتی دعوت اسلامی. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ماحول ہی ایسا ہے. تو انہوں نے تاریخ بھی بتائی. اب تاریخ سن تو لی، پر اب جانا ہی نہیں تھا تو کیا اب ذہن میں یاد رکھنا، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. ان اسلامی بھائی نے مجھ پر اتنی انفرادی کوشش کی قافلے کے لیے کہ میرا خیال ہے کہ قافلے کی تاریخ انہوں نے مجھے 20-25 دن پہلے دی ہوگی. اچھا. اور اس 20-25 دن میں 10 سے 15 مرتبہ مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں. اللہ کہ آپ کو مطلب قافلے میں چلنا ہے، اور نیت کی ہے، آپ کو نیت یاد ہے، اور یہ برکتیں اور یہ فضائل. اور میں چلیں، ہر بار چلیں گے، جانا نہیں ہے. جانا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے چلیں آپ یہ اب یہ ہو سکتا ہے ایک تعداد ہو جو سن رہی ہو، جس کو قافلے کے لیے کہا جاتا ہو، وہ کہتی ہو چلیں گے، اور اندر سے کہتی ہو جانا نہیں ہے. چلیں کب تک بھاگیں گے آپ، ہم بھی پیچھے پیچھے. جانا ہے انشاءاللہ آپ، انشاءاللہ. خیر. تو انہوں نے ہاں پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں گھر میں تھا، رات کا وقت تھا، تو آواز آئی کھڑکی سے. میں نہیں دیکھا تو وہ اسلام بھائی کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ آ جاؤ بیگ لے کے. آپ نے کہا یہ تو رانگ نمبر ہو گیا، میں کہاں نکل آیا. جی ہاں، بالکل یہی سوچا میں نے. مطلب مجھے پہلے پتا ہوتا کہ قافلے کے لیے لینا ہے تو میں نہیں نکلتا، پتہ ہی نہیں تھا. اور کسی کو بھیج دیتا کہ بول دو کہ نہیں ہے. اور مجھے یہ تھا بھی نہیں کہ وہ تاریخ آ گئی، جانا ہی نہیں تھا. وہ آ گئے، لینے آ گئے گھر پر بھائی ماشاءاللہ. تو اب میں کیا کروں تو کیا کروں. اور مجھے مطلب کہ جس طرح انہوں نے مجھ پر اتنی انفرادی کوشش کی تھی نا، تو میں نے کہا کہ ان کو اگر میں منع کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. اچھا. اور ٹھیک ٹھاک ناراض ہوں گے، ناراض ہی نہیں ہوئے. ٹھیک جس حساب سے انہوں نے جو ترکیب کی تھی، اتنی دفعہ ملاقاتیں کی، اتنی دفعہ سمجھایا، اتنی دفعہ بتایا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا ہر بار کنفرم کیا ہے. صحیح. تو اب مجھے واقعی میں سچ بولوں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ناراض ہو جائیں گے. اب نیچے جا کر ان کو جواب دینا، تو اوپر سے جواب دے ہی نہیں سکتے. تو پھر میں نیچے گیا ہمت کر کے، اور ان کو مطلب کہ کہا کہ وہ یوں مسئلہ ہے. کیا میں نے کہا وہ تو پھر یاد نہیں، کوئی میں نے مسئلہ وغیرہ کہ بات بنا دی کہ وہ میں نہیں آ سکوں گا اور یوں اور وہ. تو یقین مانے کہ وہ اسلامی بھائی الحمدللہ ناراض ہونا تو دور کی بات، شفقت کی انہوں نے. اچھا. اللہ ایسی مطلب کہ اچھا کیا ہو گیا، اللہ بہتر کرے. اور یوں انہوں نے بہت شفقت کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر بھائی کو بھیج دیں آپ، اگر بھیج سکتے ہیں. نہیں آئیں گے. بولے والد صاحب کو بھیج دیں. بولے نہیں آئیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں کوشش کریں تھوڑا. کیا انہوں نے مطلب، لیکن مجھے تو جانا ہی نہیں تھا، مطلب کہ ذہن ہی نہیں تھا بالکل بھی. کیوں نہیں ذہن تھا؟ کیا مطلب؟ اور مطلب وہی تھا کہ کیا ہوگا قافلے میں، اور 3 دن وہاں جائیں گے اور رہیں گے، اور پتہ نہیں نئی جگہ، اور ایک مطلب وہ ہاں تھا ایک وہ. تو پھر یہ کہ وہ چلے گئے وہاں سے. اور شاید دنیاوی طور پر کوئی کسی کو اتنا سمجھاتا، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہاتھ رکھ دیتا، کوئی اس طرح منع کرتا نا، لڑائی ہو جاتی. بالکل ہو جاتی. کیونکہ میں نے اتنے ان کو لہرے دیے تھے
صحیح. لیکن الحمدللہ وہ بالکل بھی جو ہے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. نہیں بیچارے اللہ. وہ جب وہ وہاں سے گئے نا تو میری آنکھیں بھر آئی. اللہ اکبر. اچھا ہاں آپ کو واقعی احساس ہوا, دکھ احساس ہوا مجھے کہ یار یہ غلط ہے, یہ بیچارہ یار اتنا کوشش کی اور آج بھی آگے بلانے کے لیے. پھر میں نے وہیں کھڑے نیت کی تھی اللہ کہ اب اللہ. میں قافلے میں جاؤں گا, اچھا اور پھر آئندہ میں گیا بھی ان کے ساتھ. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی